خیال کس طرح سے آپ کو آ گیا کہ ادارہ ایسا بنانا ہے پلڈاٹ؟ سیاسی معاملات میں میری دلچسپی زمانہ طالب علمی سے بھٹو صاحب کا زمانہ تھا، لیکن سیاسی جماعتوں کو باہر جلسے ولسے کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ سیاست کا شوق وہاں سے ہوا، سیاسی معاملات کا کچھ شعور بھی پیدا ہوا۔ اس زمانے میں بھٹو صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوئی۔ ہم لوگ کوئی 40-45 کے قریب لوگ تھے جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ مڈل ایسٹ کے ملک تھے، سعودی عربیہ، UAE، کویت، پھر یورپ کے ملک تھے۔ ان تمام ملکوں سے ریپرزینٹیٹیو تھے جنہوں نے مل کے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی، انسٹیٹیوٹ آف اوورسیز پاکستانیز۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان میں جمہوریت کو بہتر کرنے کے لیے کچھ کام کرنا۔ لیڈ ٹو دی فارمیشن آف پلڈاٹ۔ سیاست کا شوق تھا تو آپ نے پالیٹکس جوائن کیوں نہیں کی؟ سیاست میں جو انٹری پوائنٹ ہے نا، وہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ جو لوگ پریکٹیکل پالیٹکس میں ہیں میں ان کو سیلوٹ کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا مشکل کام کر رہے ہیں۔ عام لوگوں کا خیال تو یہ ہے کہ وہ پتہ نہیں کما رہے ہیں، بہت مزے میں ہیں۔ وہ کام جو آپ نے نہیں کیے ہوتے وہ تو ساری حکومتیں کیے ہوتے ہیں، آپ کو بلیم اٹھانا پڑتا ہے۔ تو سارے کام بہت مشکل ہیں۔ کچھ لوگ ہوں گے جو پیسے شاید کما لیتے ہوں گے، لیکن اکثر لوگ تو اپنے جائیداد ہے یا جو پاس جمع پونجی تھی وہ لٹاتے ہیں۔ جو جمہوریت پاکستان کے اندر ہے وہ مضبوط ہے یا کمزور ہے؟ ہمارے ہاں جو جمہوریت ہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک سے شاید کمپیریبل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے سیاستدان ٹھیک سے کام چلا رہے ہوں شروع میں، لیکن اگر آپ ان کو موقع دیں گے تو وقت کے ساتھ چیزوں کو سیکھیں گے اور اپنے حالات کو بہتر کرتے چلے جائیں گے، تو پھر شاید ہماری جمہوریت کے بھی بہتر ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ پارلیمانی سسٹم کی بات کریں، دس سسٹم از ورکنگ رائٹلی، ممبرز بنتے ہیں، عوام کے ووٹ سے اقتدار میں آتے ہیں، بہت سارے وعدے ہوتے ہیں۔ ایسا میکنزم، کوئی ایسا سسٹم مور اکاؤنٹیبل کر پائیں ممبرز کو؟ بہترین اکاؤنٹیبلٹی پولیٹیشینز کی جو ہوتی ہے وہ انتخابات میں ہوتی ہے۔ اگر آپ کام ٹھیک نہیں کر پاتے، جو وعدے کیے ہوتے ہیں وہ پورے نہیں کرتے، تو عوام پھر آپ کو پنش کرتی ہے۔ الیکشن کے ٹائم لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ نے جو پرفارمنس کی ہے وہ کیا تھی۔ اس وقت پاکستان کے اندر مقبول پولیٹیکل پارٹی کون سی؟ دیکھیے، یہ جو مقبولیت ہے یہ تو بدلتی رہتی ہے۔ 24 کے انتخابات کوئی شک نہیں ہے کہ PTI سب سے زیادہ مقبول پارٹی تھی، سب سے زیادہ ووٹ لیے تھے باوجود تمام نامساعد حالات کے۔ الیکشن کمیشن تک انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے کسی نہ کسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے، الیکشن کمیشن اپنے کانسٹیٹیوشن لاز کے اعتبار سے دنیا کی انڈیپینڈنٹ ترین انسٹیٹیوشن میں سے ایک ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا، 2018 کے الیکشن میں ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم اچانک کولیپس ہو گیا۔ اس کی آج تک تحقیقات بھی نہیں ہوئی کہ کیوں ہو گیا تھا۔ ہمارے نتیجہ پہلے طے ہو جاتا ہے، پھر الیکشن ہوتا ہے۔ PTI کے بہت سارے کیسز اس وقت چل رہے ہیں۔ اگر تو PTI اس موجودہ سسٹم کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے۔ PMLN نے 2018 میں اپنے تمام الزامات کے باوجود عمران خان صاحب کے الیکشن کو قبول کیا، رولز آف دی گیم کے مطابق گیم کھیلی، اور پھر جب وقت آیا تو انہوں نے پھر اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا۔ PTI کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوڈ کاسٹ اور میں ہوں علی ڈار۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم پاکستان کے ان مسائل کی بات کریں گے، ہم پاکستان کے ان ایشوز کی بات کریں گے جس سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کہیں نہ کہیں ضرور افیکٹ ہو رہے ہوں گے، متاثر ہو رہے ہوں گے۔ اور جب بھی کبھی ہم بات کرتے ہیں عوام کی تو پہلا خیال یا پہلی چیز ہمارے مائنڈ میں آتی ہے جمہوریت، ڈیموکریسی کی بات آتی ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت ڈیموکریسی کی کیا صورتحال ہے؟ کہ پچھلے چند مہینوں میں کچھ عرصے کے اندر ڈیموکریسی پاکستان کے اندر مضبوط ہوئی ہے یا مزید کمزور ہو گئی ہے؟ جانیں گے، یہ بات کریں گے ہم آج اپنے مہمان کے ساتھ، اور یہ بھی بات کریں گے کہ گورنرز کی صورتحال اس وقت پاکستان کے اندر کیا ہے۔ دعوے تو بہت کیے جا رہے ہیں لیکن عوام ہمیں کچھ جانب غصہ کرتے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ کیا ہماری گورننس ٹھیک طرح سے چل رہی ہے، نہیں چل رہی؟ اس پر بات کریں گے۔ اور اسپیشلی جب بات آتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی تو ہمارے مائنڈ میں خیال آتا ہے الیکشن کمیشن کا۔ الیکشن کمیشن کا رول پاکستان کے اندر ہمیشہ سے متنازع رہا ہے، کیوں رہا ہے، کس طرح سے ٹھیک ہو سکتا ہے، اور اس وقت الیکشن کمیشن میں کیا چیزیں ہونی چاہیے، اس پر بات کرنی ہے۔ اور بجٹ بھی آ چکا ہے، بجٹ کے اندر کیا واقعی میں بجٹ عوام دوست بجٹ ہے جو دعوے کیے جا رہے ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ پھر ایک ایشو جو کہ ہر کوئی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے اکارڈنگ ڈسکس کرتا ہے وہ ہے سول ملٹری تعلقات اس وقت کیسے ہیں۔ ایک پیج کی بات ہوتی ہے، یہ ایک پیج کیا ہے، اور اس وقت پاکستان کے اندر ایکچوئل گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے اس کی بات کریں گے، اور بہت ساری اور اہم چیزیں ہیں۔ فیوچر کیا ہوگا پولیٹیکل پارٹیز کا پاکستان کے اندر، PTI کے کیسز چل رہے ہیں، اس میں اب کیا ہونے جا رہا ہے، اور دوسری جانب اور کچھ عدالتی معاملات بھی ہیں۔ تو ان تمام تر چیزوں پہ بات کرنے کے لیے ہم نے ایک رائٹ ایکسپرٹ کو، ایک رائٹ پرسن کو ہم نے آج دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بلال محبوب صاحب۔ سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، بہت آپ کا شکریہ۔ احمد بلال صاحب صدر ہیں، فاؤنڈر ہیں
اور اس وقت ایز اے پریزیڈنٹ پل ڈاٹ کو رن کر رہی ہیں، ایک ادارہ ہے. سر یہ پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ عوام بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کی جرنی اگر ہم جان پائیں، آپ نے جو سفر طے کیا، اور یہ بھی بتائیں کہ خیال کس طرح سے آپ کو آ گیا کہ آپ نے ایک ادارہ ایسا بنانا ہے پل ڈاٹ، کیوں آپ کو اس کی ضرورت پیش آئی؟ بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیے جرنی تو میرا چونکہ سیاسی معاملات میں میری دلچسپی زمانہ طالب علمی سے تھی، تو جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں تھا 1972-73 میں نے 73 میں پاس آؤٹ کیا، تو وہاں پہ میں اسٹوڈنٹس یونین کا پریزیڈنٹ تھا. تو اس زمانے میں سیاست جو تھی وہ باہر بہت پریشر میں تھی. بھٹو صاحب کا زمانہ تھا، تو سیاسی جماعتوں کو، اگرچہ وہ جمہوری زمانہ تھا لیکن سیاسی جماعتوں کو باہر جلسے ولسے کرنے کی اجازت نہیں تھی. تو ساری سیاست جو تھی وہ یونیورسٹیوں میں ہوا کرتی تھی، لیکن اسٹوڈنٹس یونینز کے الیکشن ہوتے تھے باقاعدہ. تو میں اس کا پریزیڈنٹ ہونے کی حیثیت سے تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈروں سے میرا ملنا جلنا ہوتا تھا. وہ بھی بلاتے تھے، میں خود بھی شوق تھا. تو سیاست کا شوق وہاں سے ہوا، سیاسی معاملات کا کچھ شعور بھی پیدا ہوا. اس زمانے میں بھٹو صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، ایک سے زائد دفعہ، اور تفصیل سے گفتگو بھی ہوئی. تو وہاں سے یہ شوق پیدا ہوا، بلکہ جیل میں بھی جانا ہوا. جیل میں بھی کچھ عرصہ گزارا. اس سے اچھا. پتہ چلا، آج جب یہ ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے نا کہ مجھے چکی میں بند کر دیا، تو ہمیں چونکہ چکی میں بند ہونے کا شرف حاصل ہے تو ہمیں پھر سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی کہ چکی کا کیا مطلب ہے. وہ پھانسی کی کوٹلی ہوتی ہے، اس کو چکی کہتے ہیں. سولیٹری کنفائنمنٹ ہوتی ہے. تو ہمارے جو زیادہ مشہور دوست تھے پنجاب یونیورسٹی کے اس زمانے میں پریزیڈنٹ جاوید ہاشمی تھے، تو ایک چکی میں وہ بند تھے اور ایک چکی میں ہم بند تھے. تو یہ میرا جرنی تو ایسا تھا. پھر میں انجینئر بن گیا. تو انجینئر بننے کے بعد پھر انجینئرنگ کی سعودی عربیہ میں کی، کچھ امریکہ میں کی، پھر میں واپس آ گیا. لیکن وہ شوق، وہ جراثیم چونکہ موجود تھے، تو ایک بار پھر یہ ہم نے، جب میں سعودی عربیہ میں تھا اس زمانے میں، ہم نے مل کے کچھ پاکستانی جو باہر رہتے تھے، انہوں نے سوچا کہ پاکستان کی جمہوریت ہر چند سالوں کے بعد ڈیریل ہو جاتی ہے، کوئی مارشل لا ہو جاتا ہے، بڑی سبکی ہوتی ہے. ملک میں رہتے ہوئے تو شاید اتنا محسوس نہ ہوتا ہو، لیکن بیرون ملک بہت آپ کی جا گھسائی ہوتی ہے، آپ کا، ہمارے لیے بہت ہیومیلیشن کی بات ہوتی ہے. تو ہم نے سوچا کہ ملک کی جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو آپ باہر جب ہوتے ہیں تو آپ کا پیٹریٹزم بھی بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. اندر رہتے ہوئے شاید یہ خیال نہ آتا، لیکن وہاں چونکہ ہم رہ رہے تھے تو ہم لوگ کوئی 40-45 کے قریب لوگ تھے جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے. مڈل ایسٹ کے ملک تھے، سعودی عربیہ، یو اے ای، کویت، قطر، عمان، اور اس کے علاوہ پھر یورپ کے ملک تھے، اور پھر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور کینیڈا، آسٹریلیا. ان تمام ملکوں سے ریپرزنٹیٹیو تھے جنہوں نے مل کے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی، انسٹیٹیوٹ آف اوورسیز پاکستانیز. انہوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان میں جمہوریت کو بہتر کرنے کے لیے کچھ کام کرنا. اچھا. تو لیٹر آن دیٹ لیڈ ٹو دی فارمیشن آف پلڈیٹ، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی. اور اس میں سب سے پہلی چیز جو ہم نے سوچی وہ یہ کہ جمہوریت کو اگر بہتر کرنا ہے تو پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا، اس کو مضبوط کرنا ہوگا. تو ہم نے تھوڑی سی ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹیرینس کے لیے کوئی ریسرچ پرووائڈ کرنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے. اگرچہ وہاں ریسرچ سروس تو تھی لیکن اس کے لوگ بہت سفارشوں میں بھرتی ہوئے تھے. کوئی بایولوجی کا تھا، کوئی باٹنی کا تھا، جس کا کوئی تعلق پارلیمنٹ کی ریسرچ سے نہیں تھا. تو ہم نے سوچا کہ ہم پارلیمنٹ کے لیے کچھ ریسرچ کریں گے، ممبرز آف پارلیمنٹ کو کچھ پرووائڈ کریں گے، کچھ ان کی اورینٹیشن کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ پارلیمنٹیرینس کی ڈیوٹیز کیا ہے. تو یہ ہم نے 2002 میں اس کا آغاز کیا. ٹھیک. دس از ہاؤ پلڈیٹ کیم انٹو بینگ. سر جسٹ ون کویشچن، آپ نے یہاں سے بتایا کہ آپ نے پل ڈاٹ کا اسٹارٹ کیوں کیا، لیکن میرا یہاں پہ ایک مائنڈ میں کویشچن آ رہا ہے جو کہ شاید ویورز کے بھی آئے گا، وہ یہ کہ آپ کو پالیٹکس کا شوق تھا، سیاست کا شوق تھا، تو آپ نے پالیٹکس جوائن کیوں نہیں کی؟ آپ نے یہ فیصلہ تو کر لیا، لیکن آپ کسی پولیٹیکل پارٹی میں جا کے آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ میں اپنا شوق بھی پورا کروں اور میں کچھ اور بھی کروں؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. سچی بات یہ ہے کہ مجھے شوق تو شروع میں یہی تھا.
لیکن سیاست میں جو انٹری پوائنٹ ہے نا وہ ذرا مشکل ہوتا ہے. لیکن انٹری پوائنٹ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنے آپ کو بلیم کرنا چاہیے کہ میں اتنا ایڈونچرس نہیں تھا, اتنا جرت نہیں تھی. سر چکی میں پیسہ ہے آپ. اور پھر میں نے قریب آ کے جب دیکھا پاکستان میں تو میں نے محسوس کیا کہ ہمارے جو پولیٹیشین ہیں بیچارے وہ تو بہت مشکل میں ہیں. یعنی اگر وہ آپ پارٹی کے ہیڈ ہیں تو اس سے ذرا اس کے بارے میں دوبارہ الگ سے بات کروں گا, لیکن عام ہے تو آپ کی تو کوئی زندگی نہیں ہے. ہمیں بہت گلیمرس لگتی ہے بعض اوقات, لیکن آپ پولیٹیکل پارٹی کے لیڈروں کے ٹوٹل آپ ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. آپ پارلیمنٹ میں آپ کو کب بولنا ہے, کتنا بولنا ہے, بولنا بھی ہے یا نہیں بولنا, یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں یہ سیاستدان ایم این اے حالانکہ بڑی پوزیشن ہوتی ہے, ایم پی اے, پھر جو ہمارے سیاستدان ہیں یا پارٹیوں کے ہیڈ ہیں وہ الگ سے مجبور ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں ایک سول ملٹری ریلیشنز کی صورتحال ہے, تو وہ آزاد و خود مختار نہیں ہیں, ان کے اوپر بھی الگ پریشر ہے. تو یہ چیزیں بھی دیکھ کے مجھے جو تھا نا پریکٹیکل پالیٹکس میں جانے کا جو انسینٹیو تھا وہ میرا دب گیا, اور میں نے سوچا کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں اکیڈمک اور ریسرچ پالیٹکس کروں اور پالیٹیشنز کی تھوڑا سا سپورٹ کروں. کیونکہ پالیٹیشین جن سے میں بات کرتا تھا مجھے معلوم ہوتا تھا کہ ان کو کانسٹیٹیوشن کے بارے میں, اپنے لاز کے بارے میں, پارلیمنٹ کے رولز کے بارے میں ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ان کے بارے میں زیادہ جان سکیں. تو ان کو ذرا اس بارے میں اورینٹیشن دی جائے تھوڑے سے وقت میں, ایک کیپسول بنا کے 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا ان کو ایک بریفنگ سیشن دیا جائے. تو پھر میں زیادہ اس طرف راغب ہو گیا, مجھے زیادہ خوشی اس میں ملنی شروع ہو گئی. تو اس لیے لیکن جو لوگ پریکٹیکل پالیٹکس میں ہیں میں ان کو سلیوٹ کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا مشکل کام کر رہے ہیں. عام لوگوں کا خیال تو یہ ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا ملینز کما رہے ہیں, پیسے ہیں کما رہے ہیں, بہت مزے میں ہیں, کوئی اکا دکا ہوں, لیکن اکثر لوگ یہ بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے آپ کو جا کے ووٹ مانگنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. جب آپ جاتے ہیں لوگوں کی باتیں سنتے ہیں, لوگوں کے گلے اور شکوے شکایات سنتے ہیں, اور وہ کام جو آپ نے نہیں کیے ہوتے وہ تو ساری حکومتیں کیے ہوتے ہیں, آپ کو بلیم اٹھانا پڑتا ہے. تو یہ سارے کام بہت مشکل ہیں. تو جو لوگ یہ کر رہے ہیں اور اس کے لیے پیسے لگانے پڑتے ہیں, کچھ لوگ ہوں گے جو پیسے شاید کما لیتے ہوں گے, لیکن اکثر لوگ تو اپنے جو جائیداد ہے یا جو ان کے پاس جمع پونجی تھی وہ لٹاتے ہیں. میں نواب زیر نصر اللہ صاحب کو دیکھتا تھا کہ وہ ہر سال اپنی زمین کا کوئی حصہ بیچتے تھے اور پالیٹکس کرتے تھے. وہ شروع میں بیچ لگژری ہوٹل ہوتا تھا یہاں پہ, اس میں رہتے تھے. پھر آہستہ آہستہ ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو تھا وہ کم ہوتا چلا گیا. آخر وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں نکلسن روڈ پہ وہاں منتقل ہو گئے. تو قربانی بہت ہے اس میں, لیکن جو لوگ کر رہے ہیں وہ قابل تعریف. میں سر ایک یہاں پہ ایک سوال ایڈ کر دوں. عوام تو جو ایک عام سی رائے ہے, یا لوگ آپ نے بھی سنی ہے مجھ سے بہت بہتر آپ جانتے ہیں, بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یار جننا پیسہ لا رہے ہیں نا اس تو بعد بعد کاٹ لینا, جتنی انویسٹمنٹ ابھی کر رہے ہیں نا یہ الیکشن جیتنے کے لیے عوام سے ووٹ مانگ رہے ہیں, سارے پیسے پورے کرے گا. اور یہ عام بندہ سوچتا ہے. یہ بھی مثالیں موجود ہیں, میں اس سے انکار نہیں کرتا. بظاہر ایسے لگتا ہے کیونکہ لوگوں نے اس کو ایک بزنس کے طور پہ لیا ہوا. جی, وہ بزنس چلا رہے ہوتے ہیں, ان کا بزنس اس سے پالیٹکس کی وجہ سے پروموٹ ہوتا ہے, تو پھر ان کے بزنس سے زیادہ ان کو آمدنی ہوتی ہے اور اس سے پھر وہ پیسے لگا لیتے ہیں پالیٹکس. تو یہ بھی صحیح ہے, کچھ ہیں ایسے مثالیں موجود ہیں, لیکن دوسری مثالیں بھی موجود ہیں. لیکن اب چونکہ زیادہ ٹرینڈ کاروبار کی طرف ہے تو اس لیے سیاست میں جو لوگ آتے ہیں وہ لوگ نہیں آتے جو قربانی دینا چاہتے ہیں وہ بھی, لیکن ان کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے. کیونکہ اب وہ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ آتے ہیں سیاست میں, اس کو کاروبار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور اس سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اب زیادہ ٹرینڈ یہی ہو گیا ہے, انسینٹیو لوگوں کو یہی ملتا ہے کہ ہم بھی اس طرح کے پالیٹیشین بنیں. تو اس لیے ہماری پالیٹکس جو ہے وہ پہلے سے خراب ہو رہی ہے ایک لحاظ سے. تو سر آپ کا فیصلہ, آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا فیصلہ ٹھیک تھا سیاست میں نہ جانے کا, اور جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک؟ آپ آج کیا فیل کرتے ہیں؟ آج میں اس کے بارے میں ابھی بھی کبھی شور نہیں ہوتا. میں کبھی کبھی مڑ کے دیکھتا ہوں, میں سوچتا ہوں مجھے جانا چاہیے تھا پالیٹکس میں, اور کبھی کبھی مجھے لگتا ہے نہیں یہ زیادہ فلفلنگ ہے, اس میں زیادہ کنٹریبیوشن میں. یعنی کہ سر ابھی بھی چانسز ہیں کہ آپ کہیں نہ کہیں کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بن سکتے ہیں, کیونکہ یہ بھی آپ شیور نہیں ہیں.
ہاں ویسے تو میں قائد اعظم کی مثال دیکھتا ہوں تو وہ بڑی دیر میں پالیٹکس بہت میں سارے لوگ ہیں ایسے. گئے تھے. تو ایسا ہو سکتا ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی اسٹیج پہ، کیونکہ میری کمٹمنٹ پل ڈیٹ کے ساتھ جو میں کام کر رہا ہوں جی. اس کے ساتھ بہت سالڈ ہے. تو میں یہی کرنے کی خواہش رکھتا ہوں، یہ کروں. اچھا سر، پل ڈیٹ کی ہم بات کر رہے تھے ابھی، اور ہم یہ بات میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا پل ڈیٹ کے حوالے سے کہ جب بھی پاکستان کے اندر ہم کوئی کام کرتے ہیں، کوئی انیشیٹ لیتے ہیں، تو ملٹیپل چیلنجز کا یہاں پہ ہم بار ہوتا ہے. کوئی کام آسان نہیں ہوتا، بہت سارے ہرڈلز آتے ہیں. آپ کو پل ڈیٹ کی اس پوری پروسیس کے اندر جو آپ نے بنایا اور آج جہاں پہ آپ کھڑے ہیں، اس میں آپ کو چیلنجز بہت سارے فیس کرنے پڑے ہوں گے. ایک تو ان کا ذکر کیجیے گا، اور اب کیا کوئی ایسے چیلنجز ہیں جو آپ فیس کر رہے ہیں؟ چیلنجز تو ہوتے ہیں جب بھی آپ اس قسم کا کوئی کام کرتے ہیں جو کنونشنل نہ ہو، تو اس میں آپ کو زیادہ چیلنجز پیش ہوتے ہیں. ویسے تو کچھ ہر کام میں ہوتے ہیں. دیکھیے جب میں نے شروع کیا تھا تو ہمارے پاس کوئی پاکستان میں مثال موجود نہیں تھی. اگر آپ نے کوئی یونیورسٹی کھولنی ہو یا کوئی میڈیا کا چینل کھولنا ہو تو آپ کے پاس ماڈلز موجود ہیں نا، کہ آپ اس کو دیکھ کے آپ کو پتہ ہے یہ کیا دنیا میں ایک سیٹ پیٹرن ہے. لیکن پل ڈیٹ جیسے ادارے کا کوئی پاکستان میں سیٹ پیٹرن تھا نہیں، کوئی پیٹرن ہی نہیں تھا. تو یہ بالکل نیا کام تھا. اس کے لیے پھر ہمیں بالکل نئے سرے سے، اور ہم کچھ پیسے اپنے جو 45 لوگ تھے جنہوں نے یہ ادارہ بنایا تھا انہوں نے کچھ پیسے اکٹھے کیے تھے. تو ہمارا خیال تھا کہ ہم اسی سے کام کریں گے، اور ہم نے پہلا جو ٹریننگ کورس کیا پارلیمنٹیرینز کے لیے 2002 کے الیکشن کے بعد، وہ انہی پیسوں سے کیا. اس وقت ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ کوئی ڈونر بھی ہوتا ہے. تو جب ہمارا پہلا ٹریننگ کورس ہوا اس میں 25 سے 30 کے قریب پارلیمنٹیرینز آئے. حالانکہ پہلے ہمیں ڈرایا یہ جاتا تھا کہ پارلیمنٹیرین انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، کام نہیں ہوتا، وہ نہیں آئیں گے، آپ وقت ضائع کر رہے ہیں. لیکن ہم نے وہ زیادہ محنت کی، کوشش کی. تو اس میں مجھے یاد نہیں اب ایگزیکٹ تعداد، لیکن 30 کے قریب لوگ تھے، اور ہمارے پاس جس کمرے میں ہم کر رہے تھے وہ جگہ نہیں تھی. تو کچھ اور لوگ بھی آنا چاہتے تھے، اور ہم نے بدقسمتی سے ان کو انکار کرنا پڑا. وہ پھر ناراض بھی ہوئے، لیکن ایک لحاظ سے بڑا کامیاب ہوا، اور وہ لوگ بہت خوش ہوئے. اور اس میں جو ڈونرز تھے اس زمانے میں پاکستان میں، ان کا بہت انٹرسٹ تھا. آپ کو یاد ہے اس زمانے میں پاکستان وہ وار اگینسٹ ٹیرر کی وجہ سے بہت ڈارلنگ تھا ڈونر ایجنسیز کا. تو ہمیں اس پہلے ٹریننگ کورس کے بعد بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو فیوچر ٹریننگ کے لیے اگر آپ ہمیں پرپوزل دیں تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. ہمارے لیے حیرانی کی بات تھی، لیکن خوشگوار حیرانی کی بات تھی. تو ہمیں فنڈنگ ہونی شروع ہو گئی، اور ہم نے پھر بہت سے ٹریننگ کورس کیے. ایک مہینے میں 2 ٹریننگ کورسز ہوتے تھے اس زمانے میں. چیلنج یہ تھا کہ ہمیں شروع میں سمجھا جاتا تھا کہ ہم شاید اس پارٹی کے ہیں، اور اس پارٹی کا سمجھتے تھے کہ اس پارٹی کے ہیں. اس میں ہمیں کوئی اسٹیبلش کرنے میں بہت دیر لگی کہ ہم کسی پارٹی کے نہیں ہیں. ہم کوئی پارٹی اچھا کام کر رہی ہے تو اس کی تعریف کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس پارٹی کے ہیں. تو یہ نیوٹرلٹی کو، انڈیپینڈنس کو اسٹیبلش کرنا، یہ ایک چیلنج تھا. دوسرا چیلنج گورنمنٹ کی طرف سے بھی تھا. جو گورنمنٹ اس وقت پاور میں ہوتی ہے، اگر اس کے حق میں کوئی بات نہ جا رہی ہو تو وہ بھی ناخوش ہوتے ہیں. پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ نے ایک سسٹم شروع کیا تھا کہ آپ ایک MOU سائن کریں گے، جو کہ عدالت میں بعد میں بہت اللہ کا شکر ہے کہ کینسل کر دیا. تو اگر MOU نہ سائن کریں، آپ کو NOC نہ ملے تو آپ کام ہی نہیں کر سکتے. وہ بھی ایک چیلنج تھا. وہ 3-4 سال کا پیریڈ ایسا آیا تھا جس میں درمیان میں ہماری ایک پیسے کی فنڈنگ نہیں ہوئی. تو وہ بھی برا دور تھا. اور پھر اب بھی کچھ سیکیورٹی وغیرہ کے ایشوز بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ ہمیں خط وط بھی آتے تھے، موسٹلی وہ طالبان سے ریلیٹڈ ہوتے تھے کہ جمہوریت غیر اسلامی چیز ہے، اس کے لیے تم کام کر رہے ہو تو اس کے لیے سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ بھی ایک چیلنج تھا. اب یہ ہے کہ فنڈنگ از اے بگ ایشو. پاکستان میں لوگ ثواب کے لیے مدرسوں کو، اسکولوں کو، مسجدوں کو، غریب لوگوں کی مدد کے لیے وہ تو پیسے دے دیتے ہیں، بلکہ بہت سخاوت سے دیتے ہیں. لیکن ایک تھنک ٹینک کو جو بیسیکلی گورننس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اگر آپ کی گورننس بہتر ہوگی تو پھر آپ کی پاورٹی کی بھی شاید حالات بہتر ہو جائیں گے، تعلیم کے بھی بہتر ہو جائیں گے، صحت کے بھی بہتر ہو جائیں گے.
تو دنیا میں جو انلائٹنڈ کنٹریز ہیں، یورپ ہے، امریکہ ہے، وہاں تھنک ٹینکس ہیں. ان کو لوگ اپنا جو آخری وقت آتا ہے تو اپنی تمام جائیداد کسی کے نام وقف کر جاتے ہیں کہ اس سے آپ اپنا پروگرام چلائیں، اور بہت جنرسلی فنڈ کرتے ہیں. ہمارے ہاں اس کا رواج نہیں ہے. تو فنڈنگ از اے چیلنج. غیر ملکی فنڈنگ ہم لیتے ہیں اور اسی سے کام چلتا ہے. لیکن سر میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، کیا لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے؟ کیا پتہ نہیں لوگوں کو کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرے خیال میں اویئرنیس نہیں ہے. ہمارے یہاں ثواب بیسڈ جو فلینتھراپی ہے وہ زیادہ عام ہے. وہ کہتے ہیں اس سے ثواب، حالانکہ اس سے بھی ثواب ہوگا میرے خیال میں. فائدہ تو عام بندے کو پہنچے گا. اگر آپ جی گورننس کو اصلاح کریں گے، چیزیں مینشن کریں گے، آپ کا تھنک ٹینک اس پہ کام کرے گا، تو اس کا ڈائریکٹ فائدہ تو عام بندے کو پہنچے گا. تھوڑا سا میرے خیال میں ہمارا قصور بھی ہے کہ ہم نے اس میں زیادہ کام نہیں کیا. چونکہ ہمیں فنڈنگ مل رہی تھی باہر سے، تو ہمیں بہت زیادہ ہم نے کوشش نہیں کی کہ ہم انڈیجنس فنڈنگ کے لیے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. جو یہاں کے مخیر لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، ان کو کہیں کہ آپ اپنے فیملی کے نام پہ، کسی بڑے کے نام پہ کوئی چیز اس طرح سے بنائیں کہ وہ تھنک ٹینک کا رول ادا کریں. تو لیکن دیکھیں چیزیں شاید بدل سکتی ہیں وقت کے ساتھ. بالکل سر، بدل سکتی ہیں. اچھا سر، پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں اور بہت سارے سوالات ہیں میں نے آپ سے کرنے ہیں ابھی ڈسکس، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ڈیٹیل ذرا ہمیں ایکسپلین کریں اور بتائیں کہ ایکچوئل پوزیشن کیا ہے. جمہوریت سے ہم سٹارٹ کریں. اگر پاکستان کے اندر پہلا سوال یہ ہے کہ عوام کی جب بات کرتے ہیں تو مائنڈ میں آتی ہے جمہوریت، سیاستدان، پارلیمانی نظام، کیا دے رہے ہیں غریب کو، کیا لے رہے ہیں، کیا ٹیکس ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. اب پہلا تو سوال آپ سے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو جمہوریت پاکستان کے اندر ہے، ڈیموکریسی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ مضبوط ہے یا کمزور ہے؟ پچھلے کچھ عرصے کے اندر وہ ویک ہوئی ہے یا مزید بہتر ہوئی ہے؟ دیکھیے یہ بہت دلچسپ سوال ہے اور اس کا تفصیل سے جواب دینا چاہیے. جمہوریت کسی بھی دو ملکوں کی ایک جیسی نہیں ہوتی. ہر ملک کی جمہوریت کا ایکسپیرینس اپنے کلچر، اپنے ہسٹری اور اپنے آئیڈیالوجی کے حساب سے بدلتا رہتا ہے. اب چائنا بھی، وہاں پہ بھی وہ اپنے سسٹم کو ڈیموکریسی کہتے ہیں اور ایک طرح سے الیکشن بھی ہوتا ہے وہاں پہ. اسی طرح رشیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، یورپ پہ تو ہوتا ہی ہے، امریکہ میں بھی ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو جمہوریت ہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک سے شاید کمپیریبل نہیں ہے. ہماری جمہوریت پہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا فوج کہہ لیں، اس کی ایک شروع سے ایک چھاپ ہے 1958 آنورڈس. اور فوج کا خیال یہ ہے کہ یہ ہمارے سیاستدان یہ ملک کا نظام چلانے کے قابل نہیں ہیں، نہ ان کو اتنی سمجھ بوجھ ہے، نہ یہ اتنی انٹیگریٹی رکھتے ہیں، یہ بلکہ سیکیورٹی رسک ہیں. تو اس لیے ہمیں خود کچھ کرنا پڑے گا ملک کا معاملہ چلانے کے لیے. حالانکہ وہ سوچ درست نہیں ہے. ہو سکتا ہے سیاستدان ٹھیک سے ناکام چلا رہے ہوں شروع میں، لیکن اگر آپ ان کو موقع دیں گے تو وقت کے ساتھ چیزوں کو سیکھیں گے اور اپنے حالات کو بہتر کرتے چلے جائیں گے. چونکہ ہر 4-5 سال بعد الیکشن ہوتا ہے تو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. اس میں اگر آپ نے غلطیاں کی ہوں گی تو یو ول بی پنشڈ، اور کوئی نئے لوگ آ جائیں گے. کسی اور ملک سے آپ کمپیئر نہ بھی کریں تو انڈیا کے ساتھ تو کر سکتے ہیں. انڈیا میں انٹرپشن نہیں آئی تو ان کا سسٹم بہتر ہوتا چلا گیا ہے، تو ان کی کوالٹی آف ڈیموکریسی ہم سے بہتر ہے. انٹرپشن نہیں ہوئی کبھی. تو میرے خیال میں ہمارے ہاں بھی انٹرپشن نہیں ہونی چاہیے. موقع دینا چاہیے. سیاستدان ویک ہوں یا وہ پرفیکٹ نہ بھی ہوں تو وہ چیزوں کو آگے کریں. تو اس لیے ہماری جو ڈیموکریسی کے بارے میں بعض کا ہائبرڈ کا الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ درست ہوتے ہیں. ہماری جمہوریت وہ خالص شدھ جمہوریت نہیں ہے، وہ ہائبرڈ جمہوریت ہے، ملی جلی جمہوریت ہے. وقت کے ساتھ شاید یہ بہتر ہو جائے، شاید اس میں ہائبرڈ کا عنصر کم ہو جائے، لیکن اس وقت یہی ہے. اس لیے یہ ایک فلاڈ ڈیموکریسی ہے، اور وقت کے ساتھ اس کا زگ زیگ جرنی رہا ہے. کبھی تو کچھ حالات ایسے آتے تھے کہ بہتر بھی ہو جاتی تھی، جیسے بھٹو صاحب کے زمانے میں شروع میں کچھ بہتر ہوئی، جب کانسٹیٹیوشن بن گیا اس کے بعد پھر کوئی ڈاؤن ہل ہوئی، پھر مارشل لاء آ گیا، پھر تو بالکل ہی نیچے چلی گئی. جنیجو صاحب کے زمانے میں ذرا سی امپروو ہوئی. جنیجو صاحب بائی دی وے بہت انڈر ریٹڈ پرائم منسٹر ہیں.
حالانکہ ہمارے میں سمجھتا ہوں بہترین پرائم منسٹرز میں سے ایک ہیں. تو اس وقت جو ہماری جمہوریت ہے وہ کوئی اچھا اس کو دور نہیں کہہ سکتے، لیکن ملا جلا دور ہے. لیکن چونکہ اس وقت ہم بہت ہی برے حالات میں ہیں اکانومی کے حالات سے، اکانومی کی وجہ سے ہم اتنے برے حالات میں ہیں کہ ہمیں اس وقت یہ فلاڈ ڈیموکریسی کو بھی برداشت کرنا پڑے گا کچھ عرصہ. مجھے ایسے لگتا ہے. مجھے معلوم ہے کہ یہ پولیٹیکلی بہت اچھا سٹیٹمنٹ نہیں ہے، کریکٹ سٹیٹمنٹ نہیں ہے، لوگ اس پہ تنقید کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اکانومی کی امپرومنٹ کی ضرورت ہے. یہ کچھ امپروو ہوگا تو پھر شاید ہماری جمہوریت کے بھی بہتر ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں. اور ہمارے پاس ایک بہت اچھا انسٹیٹیوشنس ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا. اس میں ہماری فوج کی قیادت بیٹھتی ہے، ہماری جمہوری قیادت بیٹھتی ہے. ان کو جہاں بیٹھ کے کرائسس مینجمنٹ وہ کرتے ہیں، وہاں یہ بھی ڈسکس کریں کہ کس طرح سے ہماری ہائیبرڈ ڈیموکریسی کو ایک خالص ڈیموکریسی میں کنورٹ کرنے میں ٹائم لگے گا، لیکن کیسے ہو سکتی ہے. فوج کی کیا توقعات ہیں اپنے سیاستدانوں سے، وہ بھی ان سے پوچھیں. یہ فورم کی بیوٹی یہ ہے کہ یہاں یہ بات ہو سکتی ہے، اور سیاستدان بھی بتائیں کہ سیاست کی ریالٹیز کیا ہے. کیونکہ فوج بھی جب حکومت میں تھی تو ان سے بھی تو کوئی بہت اچھا کام تو نہیں ہوا. ایوب خان نے بہت اچھا کام کیا، ورنہ اس کے بعد ضیاء الحق کے زمانے میں بھی حالات خراب ہوئے. یحییٰ خان صاحب کے زمانے میں تو ملک تو اس حصوں میں ٹوٹ گیا. تو اس لیے میرے خیال میں ہمیں موو کرنا چاہیے ایک فلاڈ ڈیموکریسی سے ایک خالص ڈیموکریسی کی طرف، جس میں الیکٹڈ گورنمنٹ ہی سارا کام چلائے. اچھا کام نہ چلا سکیں تو 5 سال بعد ریپلیس ہو جائیں، اچھا کام چلائیں تو دوبارہ الیکٹ ہو جائیں. لیکن موجودہ یہ صورتحال بہت عارضی دور کے لیے تو قابل قبول ہے، لیکن مڈ ٹرم لانگ ٹرم کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اچھا، ایک بلیم گیم چلتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، اور وہ ہمیشہ ہی چلتی آئی ہے، وہ کبھی بھی وہ چیز ختم نہیں ہو پائی. عمران خان بانی پی ٹی آئی جب وہ پاور میں آئے، انہیں گورنمنٹ ملی، فرسٹ ٹائم ملی گورنمنٹ، وفاق میں وہ آئے، اور کہا گیا کہ جی یہ فرسٹ ٹائم سیکھنے کے لیے پاکستان نہیں، جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ سیکھتے ہیں چیزیں بہتر ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں آپ سیکھنے کے لیے پاکستان پہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. لیکن وہی عمران خان وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے اتنا عرصہ حکومت کی، آپ نے اتنا ٹائم لگایا، آپ نے پاکستان کا بھلا کیوں نہیں کیا. تو ایک بلیم گیم تو اب بھی جاری ہے، اور آپ نے اس کو ڈیفینیٹلی وٹنس کیا ہوگا شروع سے ہی، یہ سلسلہ چل رہا ہے اور تنقید برائے تنقید ہو رہی ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ہم پارلیمانی سسٹم کی بات کریں، پارلیمانی نظام کی بات کریں، آپ کے خیال سے کیا دس سسٹم از ورکنگ رائٹلی، یہ ٹھیک کام کر رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر شاید کسی اور سسٹم کی ضرورت ہے، کوئی اور چینجنگ ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، نظام کا مسئلہ نہیں ہے. پارلیمانی نظام از پرفیکٹلی رننگ ان مینی کنٹریز آف دی ورلڈ. ہمارے ہاں بھی یہ چل سکتا ہے. ہم نے پریزیڈینشل کا بھی تجربہ کر چکے ہیں. ہم پریزیڈینشل کی ایک خاص فارم کا تجربہ کر چکے ہیں ایوب خان صاحب کے زمانے میں. تو اب ہمارا جو نظام ہے نا، وہ کہتے تو پارلیمانی ہیں، لیکن در حقیقت وہ بھی ایک مکسڈ نظام ہے، پریزیڈینشل کا بھی اور پارلیمنٹری سسٹم کا بھی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے پاس جو اختیارات ہیں وہ وہی ہیں جو پریزیڈنٹ کے پاس ہوتے ہیں، ایگزیکٹو پریزیڈنٹ کے پاس. وہ سارے کام کر سکتا ہے جو ایک ایگزیکٹو پریزیڈنسی میں پریزیڈنٹ کر سکتا ہے، بلکہ وہ پارلیمنٹ کے بھی، وہ کیبنٹ کے بھی محتاج نہیں ہے. یہ تو کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ کیبنٹ سے آپ کو ہر فیصلہ انڈورس کرانا چاہیے، اور وہ جو چاہتے ہیں وہ کرا سکتے ہیں. پرائم منسٹر از آل پاورفل. تو میرے خیال میں یہ نظام ٹھیک ہے. اگر اس میں کمزوریاں ہیں تو ہم نے وقت کے ساتھ ان کو بھی ٹھیک کر لیا ہے. تو اس کو اگر آزادانہ کام کرنے کا موقع ملے گا تو ہمیں کوئی دوسرے نظام کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی کوئی ناجائز نہیں ہے، کوئی حرام تو نہیں ہے پریزیڈینشل فارم، لیکن ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں. اتنا عرصہ ہم نے سیکھا ہے اس کو. تو پریزیڈنٹ میں ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک پریزیڈنٹ الیکٹ ہو جاتا ہے، وہ عوام کے ڈائریکٹ ووٹوں سے، جس کے اندر 54%، 56% آبادی پنجاب کی ہے. تو چھوٹے صوبوں کے اندر ہارٹ برن ہوتا ہے کہ ہمیشہ پنجاب سے ہی پریزیڈنٹ ہوگا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہمارے لیے زیادہ سوٹیبل ہے. جب سر ممبرز الیکٹ ہوتے ہیں، ممبرز بنتے ہیں، عوام کے ووٹ سے اقتدار میں آتے ہیں، بہت سارے وعدے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام کہتے ہیں کہ ان کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. اب یہاں پہ
اہم کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا میکنزم، کوئی ایسا سسٹم، کوئی ایسی چیز ہم کر سکتے ہیں جس سے ہم ان کو مور اکاؤنٹیبل کر پائیں، ممبرس کو، ریپرزنٹیٹیو جو ہیں ان کو مزید اکاؤنٹیبل کر پائیں؟ دیکھیے، بہترین اکاؤنٹیبلٹی پولیٹیشنز کی جو ہوتی ہے وہ انتخابات میں ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو باقی 7 خون معاف ہیں، وہ کوئی بھی جرم کر لیں تو ان کے خلاف قانون حرکت میں نہیں آنا چاہیے. ایسا نہیں ہے. وہ قانون اپنا راستہ خود بنائے. انڈیا کے اندر بھی پرائم منسٹرز کو کرپشن کے الزام میں جیلوں میں جانا پڑا ہے. دنیا کے اور ملکوں میں جانا پڑا ہے، کوریا کے اندر، ساؤتھ کوریا کے اندر، جاپان کے اندر. یہاں بھی اگر کوئی جرم کرے تو اسے جانا پڑ سکتا ہے، فیس کرنا چاہیے. لیکن پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. خالصتاً اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے جس طرح سے ایک نان پولیٹیشنز کو جرم کے ٹائم پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. لیکن پولیٹیشین کی جو پالیسیز کے فیلئر ہیں، جو اس کی مس گورننس ہے، اس کی صحیح اکاؤنٹیبلٹی الیکشن پہ ہوتی ہے. اگر آپ کام ٹھیک نہیں کر پاتے، ڈلیور نہیں کر پاتے، سروس ڈلیوری نہیں ہوتی، آپ نے جو وعدے کیے ہوتے ہیں وہ پورے نہیں کرتے، تو عوام پھر آپ کو پنش کرتی ہے الیکشن کے ٹائم پہ. تو میں سمجھتا ہوں وہ بہترین، اس کا حل یہ ہے کہ آپ ٹرانسپیرنسی بہت ہو. لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ نے جو پرفارمنس کی ہے وہ کیا تھی. اس کو ہمارے جیسے ادارے، ان کی بہت اہمیت ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے لائیں، گورننس کو سائنٹیفک طریقے سے میجر کر کے بتائیں کہ کوالٹی آف گورننس اس گورنمنٹ کی کیا ہے اور پچھلی گورنمنٹ کی کیا تھی، اور اس صوبے میں کیا ہے اور اس صوبے میں کیا ہے. نیوٹرلی آپ لوگ اس کو تاکہ لوگوں کو ایجوکیٹ ہوں اس کے بارے میں، وہ انفارمڈ ہوں اور انفارمڈ ڈیسیژن کریں ایٹ دی ٹائم آف الیکشن. لیکن میرے خیال میں اکاؤنٹیبلٹی کا موسٹ افیکٹو طریقہ وہی ہے. اگر یہ ہوگا تو پھر پولیٹیشین اسی بات سے خوف میں رہیں گے اور احتیاط کریں گے کہ مجھے ڈیلیور کرنا چاہیے. مجھے کرپشن جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے. اگر آپ اس کو قانونی طور پہ پنش نہ بھی کریں تو اس کی شہرت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ الیکشن کے ٹائم پہ اس کی پھر سزا ملتی ہے انہیں. تو اس لیے میرے خیال میں اکاؤنٹیبلٹی تو الیکشن کی، لیکن الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. اب آپ نے الیکشن کا ذکر کر دیا تو یہ کہ آپ نے ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کر دی ہے، اور جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبل ہم الیکشن کے ذریعے کرتے ہیں، اب یہاں پر سر سب سے مشکل سوال تو جو میں اب کرنے جا رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن، اس کا رول ہمیشہ سے، میں نے اپنی ہوش میں جتنے الیکشن وٹنس کیے ہیں ہمیشہ متنازع دیکھے اور کرٹیک ہوتی ہے الیکشن کمیشن کے اوپر. میں اس ٹاپک پہ آنے سے پہلے لاسٹلی چاہوں گا کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ پاکستان کی اس وقت جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس حوالے سے کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر کیا آپ نے ایویلیویٹ کیا سب سے مقبول پولیٹیکل پارٹی کون سی ہے؟ دیکھیے، یہ جو مقبولیت ہے یہ تو بدلتی رہتی ہے. 2024 کے انتخابات کو اگر معیار بنایا جائے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی سب سے زیادہ مقبول پارٹی تھی، سب سے زیادہ ووٹ لیے تھے باوجود تمام نامساعد حالات کے. اس وقت اس کی مقبولیت کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. کوئی پبلک اوپینین پول انڈیپینڈنٹ اگر ہو تو اس سے پتہ چلے. لیکن میرا گمان یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے. میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کے اپنے غلطیوں کی وجہ سے ہوئی ہے، یا عوام کے اندر ایک یہ بات بھی ہوتی ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مقبولیت کے بھی 2 پیمانے. ایک تو یہ کہ آپ کو کون سی پارٹی اچھی لگتی ہے، دوسری کہ آپ کس پارٹی کو ووٹ دیں گے. عمران خان صاحب اپنے الیکشن میں 2018 میں جیتنے سے پہلے الیکشن میں جب ان کا پبلک اوپینین پول میں پوچھا جاتا تھا سوال، تو وہ مقبولیت میں تو بہت آگے ہوتے تھے اس سوال کے جواب میں کہ آپ کو کون سی پارٹی پسند ہے، آپ کو کون سی شخصیت پسند ہے. وہ عمران خان صاحب پسند ہے، ان کی پارٹی پسند ہے، لائکیبلٹی. لیکن دوسری چیز جب وہ پوچھتے تھے آپ کس پارٹی کو ووٹ دیں گے، یعنی الیکٹیبلٹی، تو اس پہ عمران خان صاحب بہت نیچے ہو جاتے تھے ان کی پارٹی. تو اب شاید لوگ ریئلسٹکلی اسپیکنگ یہ محسوس کرتے ہوں کہ اس پارٹی کا جیتنا تو ہے نہیں، تو اس پارٹی کے اوپر ووٹ ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے. کہ میں گیس کر رہا ہوں کیونکہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ ایسے ہوا ہے. تو اس لیے اس کی مقبولیت اگر ہو بھی صحیح تو الیکٹیبلٹی کے بارے میں سمجھتا ہوں مشکوک ہے حالات. لیکن پی ایم ایل این سیکنڈ
موسٹ پاپولر پارٹی تھی. اب بھی میرے خیال میں اس نے کچھ گیپ کم کیا ہوگا کیونکہ انہوں نے کچھ چیزوں میں ڈیلیور کیا ہے باوجود حالات کی خرابی کے, اور باوجود اس کے کہ ان کے خلاف بہت پروپیگنڈا ہو رہا ہے. آئی تھنک ان کی پرفارمنس پچھلے 1 سال میں خاص طور شہباز شریف صاحب کی, انہوں نے اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے میں بڑا کردار ادا کیا, تو ان کو کریڈٹ اس کا ملنا چاہیے. پبلک دے گی یا نہیں دے گی مجھے نہیں معلوم, لیکن میرے خیال میں اس وقت تو حالات ان کی لائکیبلٹی میں اور ان کی الیکٹیبلٹی کی طرف میرے خیال میں زیادہ پازیٹیو ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے, اس کے امپیکٹ ویسے بجٹ بھی آگے اس پہ بھی بات کر لیں گے بعد میں, تو وہ کیا ہے, وہ ضروری ہے کہ عوام دوست ہے کہ نہیں ہے بجٹ. سر یہ کہیں کہ الیکشن کمیشن کی جہاں تک بات ہے اس پہ ہمیشہ اعتراض اٹھتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, آزادانہ نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے کسی نہ کسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, پگڑیاں اچھالتے ہیں, بہت سارے اسٹیٹمنٹ ماضی میں ہم دیکھتے آئے ہیں. آپ کے خیال سے کیا رول ہے الیکشن کمیشن کا اس وقت, اور انڈیپینڈنٹ ہے الیکشن کمیشن؟ دیکھیے, الیکشن کمیشن اپنے کانسٹیٹیوشن اور اپنی لاز کے اعتبار سے میرے خیال میں دنیا کی انڈیپینڈنٹ ترین انسٹیٹیوشن میں سے ایک ہے. انڈیا کے الیکشن کمیشن کو بہت کریڈٹ دیا جاتا ہے, لیکن ایک لحاظ سے ہمارا الیکشن کمیشن ان سے بھی آگے ہے کہ وہاں پہ بہت عرصے سے کوشش ہو رہی ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کی اپوائنٹمنٹ وہ پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ کنسلٹیشن سے ہو. وہ نہیں ہو پا رہی, ان کے ہاں قانون نہیں بن پا رہا. ہمارے ہاں یہ قانون بن چکا ہے اور پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے مشورے سے ہوتا ہے. لیکن اب 2018 میں 18 کے بعد جب وہ موقع آیا تھا موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کا, تو اس بارے میں عمران خان صاحب کا جو پرائم منسٹر تھے, نواز شریف صاحب تھے یا اس کے بعد عباسی صاحب تھے, ان کے ساتھ مشورہ ہوا تھا, اور اس کے روشنی میں اس کے اوپر اتفاق رائے تھا دونوں کا کہ سلطان راجہ صاحب ہی چیف الیکشن کمشنر ہوں گے. یہ بلکہ نام بھی پرپوز عمران خان صاحب نے کیا تھا, سکندر سلطان راجہ صاحب کا, اور PMLN نے اس سے اتفاق کیا تھا. بعد میں عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے تو یہ نام فوج نے پرپوز کیا تھا, جنرل باجوہ نے پرپوز کیا تھا. اب آپ کو قانون اور آئین تو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کریں, اور آپ اپنی مرضی نہیں کرتے تو پھر اس قانون کا فائدہ ذرا کم ہوگا نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہے, لیکن ہمارے پولیٹیشنز اگر اس کی انڈیپینڈنس کو اس طرح سے کمزور کریں گے کہ وہ اپنی آزادانہ رائے نہیں دیں گے, تو پھر الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ اتنا نہیں ہوگا جتنی ہمیں توقع ہے. لیکن جو اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں الیکشن کمیشن پہ ہم جو الزام دیتے ہیں وہ اتنا جائز نہیں ہے. جس طرح ہم اکانومی کے بارے میں اکثر ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں IMF کی وجہ سے ہماری, وہ IMF کی وجہ سے نہیں ہے. IMF کی وجہ سے اکانومی تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے. وہ ہمارے اپنے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہماری اکانومی, ہم کماتے نہیں ہیں, ہمارے وسائل کم ہیں, اخراجات ہم بہت زیادہ کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہمیں سنبھالنے کے لیے پھر IMF کو بلانا پڑتا ہے. IMF خود کبھی نہیں آتا, ہم بلاتے ہیں تو آتا ہے, ہماری مدد کرتا ہے. اسی طرح سے الیکشن کمیشن کا معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن خود کچھ نہیں کر سکتا. بہت زیادہ طاقتور فورسز ہیں جو الیکشن کمیشن کے معاملات کو بھی اوور رول کر دیتی ہیں. آپ 1999 کا جو الیکشن تھا, نہیں 1990 کا جو الیکشن تھا, اور اس سے پہلے 1988 کا الیکشن تھا. 1988 کا وہ الیکشن تھا جس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ جیتی تھی بڑی نیرولی, اور 1990 کا وہ الیکشن ہے جس میں نواز شریف صاحب جیتے تھے. تو ان دونوں کے بارے میں تو ڈاکیومنٹری پروف موجود ہے کہ اس میں ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھی وہ ملوث تھی. 88 میں حمید گل صاحب نے اس کا بعد میں برملا اعتراف کیا, جو DG ISI رہے تھے, کہ ہاں ہم نے IGI بنوانے میں مدد کی تھی تاکہ سارے پارٹیوں کے ووٹ اکٹھے ہو جائیں اور وہ بے نظیر صاحبہ کو ہروا دیں. تو وہ واقعی بے نظیر بھٹو صاحبہ پنجاب میں تو ہار گئیں, لیکن سینٹر میں وہ پھر بھی
سب سے بڑی پارٹی بن گئی، لیکن انٹیلیجنس ایجنسیز نے انٹرفیئر کیا، ورنہ ان کو شاید زیادہ میجورٹی ملتی. اور 1990 میں تو ایفیڈیوٹ دیا جنرل اسد درانی صاحب جو ISI کے چیف تھے، MI کے چیف تھے، کہ ہم نے پیسے بانٹے IGI کی پارٹیوں میں تاکہ وہ جیت جائیں. تو اس کا مطلب ہے کہ انٹرفیئرنس کی ہسٹری ہے ہمارے یہاں. تو الیکشن کمیشن بیچارہ تو اس کے مقابلے میں کمزور ہے، نہ اس کے پاس فورس ہے، نہ ٹینک ہے، نہ ان کے پاس پولیس ہے. تو وہ ان کے اوپر الزام تو انہیں کے اوپر آتا ہے. سر ہر الیکشنز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر الزام آتا ہے کہ انہوں نے الیکشن جو ہے وہ رگ ہو گیا ہے، الیکشن ٹھیک سے نہیں کروایا گیا، اور ساتھ ملے ہیں، اور کہیں پولنگ میں دھاندلی ہو رہی ہے، کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے. تو یہ اعتراضات بھی تو اٹھتے ہیں ان کے اوپر، اور ہر الیکشن میں اٹھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر الزامات کا کافی حصہ درست ہے، لیکن یہ الزام حصہ بقدر جسہ ہونا چاہیے. جس کے پاس جتنی زیادہ پاور ہے اتنا ہی اس کے اوپر الزام آنا چاہیے. اگر تو الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہو، اپنے اختیارات کو استعمال کرنے میں آزاد ہو، کوئی اس کو انٹرفیئر نہ کر رہا ہو، تو پھر الیکشن کمیشن 100% اس پر الزام ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر دوسری فورسز ہیں جو الیکشن کمیشن کے اوپر ایکٹ کر رہی ہیں اور اس کو آزادی سے، اب جیسے آپ دیکھیں نا 2018 کے الیکشن میں رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم اچانک کولیپس ہو گیا تھا. اس کی آج تک تحقیقات بھی نہیں ہوئی کہ کیوں ہو گیا تھا. یہ حیران کن بات ہے نا کہ چلے کولیپس ہو گیا، لیکن کیوں کولیپس ہو گیا؟ کوئی تحقیقاتی رپورٹ نہیں آئی، کوئی انکوائری نہیں ہوئی. تو وہ اس وجہ سے سسٹم بیٹھ گیا، کہیں سسٹم کھڑا ہو گیا، سسٹم بٹھایا گیا اس لیے کہ کچھ نتائج مقصود تھے. ہمارے یہاں نتیجہ پہلے طے ہو جاتا ہے، پھر الیکشن ہوتا ہے کہ اس الیکشن میں یہ نتیجہ ہونا چاہیے. تو یہ صرف الیکشن کمیشن نہیں ہے، الیکشن کمیشن کا الزام، اس کا حصے کا الزام اس کو ملنا چاہیے، جسٹیفائڈ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ انفیئر ہوگا. اور ایک یعنی اگر آپ بیٹھ کے ایک واقعی دیانتداری سے تجزیہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ بات ماننی چاہیے کہ صرف الیکشن کمیشن نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ طاقتور ادارے ہیں جو الیکشن کے نتائج کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر وہ لوگوں کی تاثرات بھی ہوتے ہیں. اور ہر الیکشن اتنا رگ نہیں ہوتا جتنا اس پہ الزام ہوتا ہے، لیکن چونکہ ایک ہسٹری ہے تو اب صحیح بھی الیکشن ہو جائے تو لوگوں کو لگے گا جیسے یہ. اور ویسے بھی جس کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے اور اس پہ وہ بلیم کرتا ہے، جس کے حق میں چیزیں نہیں آ رہی ہوتی ہیں. یہ تو ہمیشہ سے ہوتا ہے. 2013 کے الیکشن میں اگزامپل کے طور پہ میرے خیال میں پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری میں وہ فیئر ترین الیکشن تھے، لیکن اس کے خلاف عمران خان صاحب کا بڑا پروٹیسٹ تھا. انہوں نے لانگ مارچ بھی کیا، پھر دھرنا بھی دیا. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہے پاکستان کی ہسٹری میں پہلا انڈیپینڈنٹ ٹرائیبیونل بنا، ایک انکوائری کمیشن بنا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کی سربراہی میں، اور اس کے جو ٹرمز آف ریفرنس تھے وہ بھی عمران صاحب کی پارٹی PTI اور PMLN جو رولنگ پارٹی تھی، دونوں نے مل کے طے کیے تھے. تو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اب یہ کمیشن جو فیصلہ کرے گا اس کو ہم دونوں مان لیں گے. یہ لکھا گیا تھا ٹرمز آف ریفرنس میں، اور اس کے نتیجے میں اس کمیشن کی رپورٹ یہ ہے کہ ہاں اس کے اندر بے ضابطگیاں کہیں نہ کہیں ہوئی ہیں، لیکن یہ لوگوں کی جو رائے ہے اس کو صحیح ڈپکٹ کر رہا ہے. یعنی PMLN کا جیت جانا اور PTI کا ہار جانا یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے اس کے اوپر بھی شک اس لیے تھا کہ ماضی کے الیکشن اتنے خراب تھے. تو عمران خان صاحب کو شک تھا کہ 1988 میں ایسا ہوا، 1990 میں ایسا ہوا، تب بھی ہوا ہوگا. تو اس لیے میرے خیال میں یہ پورے نظام کو بدلنا چاہیے. وہ تو 4 حلقوں کی بات بھی کرتے ہیں، 4 حلقے کھول دیں، 4 حلقے، تو وہ تو خیر اسٹیٹمنٹس. اچھا میں ویسے آپ سے اگر پوچھنا چاہوں کہ الیکٹورل ریفارمس ایک اہم چیز ہے، اور اب اگر اس سینیریو میں ہم بات کریں، اس پورے تناظر میں بات کریں، تو آپ کے خیال سے کہ الیکٹورل ریفارمس ہونے چاہیے اور کیا ہونے چاہیے، کس طرح سے ہونے چاہیے؟ سچ تو یہ ہے کہ پاکستان میں اب الیکٹورل ریفارمس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ جس طرح غالب نے کہا تھا نا کہ ہو چکی غالب بلائیں سب تمام، ایک مرگ ناگہانی اور ہے. بس ایک چیز باقی ہے، وہ یہ کہ جو قانون اور آئین میں لکھا ہوا نا پلیز اس پہ عمل ہونے دیں، اس میں انٹرفیرنس نہ کریں. ریفارم کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ نئے قانون بنائے جائیں، قانون میں ترمیم کی جائے. ہم نے اتنی ترامیم کر لی ہیں، بہت اچھا قانون ہے ہمارا، بہت اچھا آئین ہے ہمارا. ہماری الیکٹورل رولز اب CNI سے کنیکٹڈ ہے، اس کے اندر بہت کم غلطیاں ہیں. ہمارا
جو الیکشن کے اندر جو پولنگ اسٹیشن پہ فوراً کاؤنٹنگ اور کاؤنٹنگ کے بعد اس کے نتائج کا اعلان کر دینا، یہ بھی یونیک ہے. انڈیا کے اندر کئی مہینوں کے بعد کاؤنٹنگ ہوتی ہے وہ الیکشن. تو ہم نے بہت اچھا نظام بنا دیا ہے، لیکن نظام تو وہی اچھا ہوتا ہے جس پہ عمل بھی ہو. ہمارے یہاں عمل نہیں ہو رہا. بس ایک چیز امپلیمنٹیشن کا پرابلم ہے. بس ایک ہی چیز کی ضرورت ہے، ورنہ ہمیں کسی ریفارم کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. نظام چلتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ ریفارمز کی نئی نئی ضرورت پیش آتی ہے، وہ بھی وقت کے ساتھ ضرورت پڑے گی. لیکن اس وقت آپ اسی نظام کو فیئرلی اور انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیں، یہی ایک ریفارم ہے. آپ کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں تو پتہ ہی ہوگا، EVM، اس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے اس کے اوپر بہت ڈیپ ریسرچ کیا کیونکہ میری بڑی دلچسپی کی چیز تھی. میں نے اس کے اوپر کچھ پیپرز بھی لکھے ہیں، آرٹیکل بھی لکھے ہیں. میرے خیال میں پاکستان کے جو سسٹم ہے جس کے اندر ایک سینٹرلائزڈ ریگنگ ہوتی ہے، یعنی الگ الگ پولنگ اسٹیشنوں پہ نہیں ہوتی، سینٹرلائزڈ ریگنگ ہوتی ہے. یعنی طے ہوتا ہے کہ اس کو نہیں جیتنے دینا اور اس کو جتانا ہے. اس میں EVM ریگنگ کو مزید ہیلپ کرے گا، اس لیے کہ EVM کے جو چپ ہوتی ہے اس چپ کو اگر آپ تھوڑا سا مینیپولیٹ کر دیں گے تو اپنی مرضی کے نتائج آپ کو کچھ کیے بغیر حاصل ہو جائیں گے. صرف 30-40 حلقوں کے EVMs کو آپ کو مینیپولیٹ کرنا ہوگا، رزلٹ آپ کی مرضی کے آ جائیں گے اور وہ کبھی ڈیٹیکٹ بھی نہیں ہو سکیں گے. تو اس لیے EVM، لیکن EVM کے بارے میں ایک خیال ہے، رومانس ہے. چونکہ عمران خان صاحب کی پذیرائی عوام میں اتنی ہے کہ جس چیز کی حمایت کر دیتے ہیں وہ لوگوں میں پاپولر ہو جاتی ہے، لوگ یقین کرتے ہیں اسے. EVM کرتا کیا ہے؟ EVM تو صرف ایک کیلکولیٹر کی طرح ہلکے کا جو کاؤنٹنگ آپ کو کر کے جلدی سے بتا دیتا ہے. یعنی ہمارے ہاں چونکہ پولنگ اسٹیشن پہ کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو ایک پولنگ اسٹیشن پہ 200-300 ووٹ ہوتے ہیں. ان کی کاؤنٹنگ پہ کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے. تو جلدی آپ کو یہ جو ہے آپ کو فوراً 10 منٹ پہ 15 منٹ پہ دے دے گا رزلٹ. تو فائدہ کیا ہوگا؟ باقی ساری چین جو ہے، یعنی پولنگ اسٹیشن سے کنوے ہونا ہے رزلٹ ریٹرننگ آفیسر کو، وہ بھی مینول ہے، پرانے طریقے سے ہوگا. ریٹرننگ آفیسر نے جو اناؤنس کرنا ہے اور وہ سارا آگے کا پروسیس ہے وہ بھی مینول ہوگا. تو یہ EVM کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. تو EVM اتنے پیسے خرچ کریں گے آپ، بلینز آف روپیز اس کی مینٹیننس پہ، اور فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. انڈیا نے جب EVM کیا تھا تو وہاں پہ زیادہ ریگنگ حلقوں میں ہوتی تھی، پولنگ اسٹیشنز پہ، کیونکہ لوکل جو پاورفل لوگ تھے وہ پولنگ جو بیلٹ باکس سے لے کے بھاگ جاتے تھے. تو وہاں پہ EVM یوزفل ہے. ہمارے یہاں پولنگ اسٹیشن بیسڈ ریگنگ نہیں ہے، ہمارے یہاں ریگنگ ہے سینٹرلائزڈ. ہمارے یہاں یہ نقصان دہ ہے. اور 22 سال لگے تھے انڈیا کو گریجولی اس کو انٹروڈیوس کرانے میں. ہمیں 22 نہیں تو 10 سال تو لگیں گے، 2-3 الیکشن لگیں گے، اور ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہونے والا. یعنی کہ اس سے ریگنگ اور آسان ہو جائے گی؟ جی ریگنگ آسان، جو کرنے والے ہیں ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ وہ اتنے سارے ریٹرننگ آفیسر کو پریشرائز کریں، ان کے اوپر دباؤ ڈالیں، پیسے بانٹیں، پولیٹیکل پارٹیوں کو دبائیں. وہ چند EVMs کو مینیپولیٹ کر لیں اور مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا سر، کوئی ایسا میکنزم بنا سکتے ہیں پاکستان کے اندر، کوئی ایسا سسٹم ہم بنا لیں جس سے ریگنگ کا کوئی چانس ہی نہ ہو، بالکل شفاف قسم کے الیکشنز ہوں اور بالکل کلین قسم کا آنسر آپ کے سامنے ہے کہ کون کہاں سے کیسے جیتا ہے؟ کوئی ایسا سسٹم ہو سکتا ہے؟ دیکھیے 100% تو پیور الیکشن دنیا کے بہترین ملکوں میں بھی نہیں ہوتا. امریکہ میں بھی آپ کو یاد ہے کہ جب الیکشن ہوا تھا جارج بش کا تو اس وقت بہت شور مچا تھا کہ ریگنگ ہوئی ہے، بلکہ چند جگہوں کے اوپر عدالتوں میں بھی گئے تھے معاملے، فلوریڈا کا الیکشن. اس کے بعد پھر یہ جارج اپنے ٹرمپ صاحب ہیں، ان کا جو پچھلا الیکشن تھا انہوں نے اس کو نہیں مانا تھا، بڑا پروٹیسٹ ہوا تھا، کانگریس کے اوپر حملہ بھی ہوا. ان کا خیال تھا ریگنگ ہوئی ہے. کیپٹل ہل وار تو ہوئی یا نہیں ہوئی اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے. ابھی تو الیکشن سے انہوں نے بالکل تسلیم کر لی ہے، وہ جیت جو بائیڈن نے کہا ٹھیک ہے میں ہار گیا ہوں. اور تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ تو ریگنگ ہو سکتی ہے، لیکن اگر انٹرفیرنس نہ ہو پاورفل حلقوں کی طرف سے تو اٹ ول بی جیسے 2013 کا الیکشن تھا، ریزنیبلی فیئر الیکشن. یعنی مقصد یہ ہے نا فیئر الیکشن کا، یہ ہے کہ جو پارٹی جیتنے والی ہے وہی جیتے
اور جو ہارنے والی ہے وہی ہارے. یہ نہ ہو کہ ہارنے والی جیت جائے اور جیتنے والی ہار جائے, تو وہ ہوگا. لیکن یہ کہ اس کی سیٹیں 150 آئی ہیں یا 148 آئی ہیں, اتنا فرق ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہارنے والا جیت جائے جیتنے والا ہار جائے. یہ اگر انٹرفیئرنس بند ہو جائے طاقتور حلقوں کی تو ہمارے ہاں الیکشن فیئر ہو سکتے ہیں. سسٹم بہت اچھا ہمارے یہاں. ارے سر, ایک اور اہم معاملہ وہ ہے میڈیا کے حوالے سے. میڈیا کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے, اور میں چاہوں گا کہ آپ کی اس پر کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, خاص طور پہ یہ کہ مس انفارمیشن سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پھیلائی جاتی ہے, بہت غلط معلومات, فیک نیوز کی بھرمار ہے. ٹی وی اپنا کردار کافی حد تک نبھا رہا ہے, آپ کے سامنے ہے, لیکن جو سوشل میڈیا ہے اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. بہت ساری پروپیگنڈا, بہت ساری فیک نیوز پھیلائی جاتی ہیں, اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری جو امپیکٹ پڑتا ہے پالیسی میکنگ پڑتا ہے, اور بہت سارے الیکشنز کے اوپر ہم نے دیکھا کہ مس انفارمیشن کے ذریعے بہت ساری چیزیں خراب کی جاتی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اس وقت, کیا رول ہے میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا؟ دیکھیے, جو میڈیا ہے یہ تو انکریزنگلی الیکشنز کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا کرٹیکل رول ہے, اسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. پہلے اخبارات ہوتے تھے تو اخبارات میں ایڈیٹوریل کنٹرول کافی بہتر تھا, وہاں پہ فیک نیوز کی گنجائش بہت کم تھی. الیکٹرانک چینلز آ گئے, کچھ اور کم ہو گیا, تو اس میں ایڈیٹوریل کنٹرول اس طرح کا نہیں رہا. سوشل میڈیا میں تو بالکل ہی نہیں ہے, مادر پدر آزاد ہے. اس میں جو آدمی چاہتا ہے وہ لے کے اس کو اپلوڈ کر دیتا ہے. تو اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس وہ ریگولیشنز ہونے چاہیے جس میں اگر کوئی آدمی فیک نیوز کرے, فیک نیوز تو پھر بھی کسی حد تک آپ یوں کہہ لیں کہ وہ ڈسکور ہو جاتی ہے اور اس کا نقصان اتنا نہیں ہے. لیکن جو ہیٹ سپیچ ہے, جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں کہ وہ لڑ جائیں, بھڑ جائیں, مار دیں کسی کو, ان کے جذبات کو اتنا برانگیختہ کر دیا جاتا ہے, وہ بہت خطرناک ہے. اس لیے یہ جو چیزیں آ گئی ہیں ان کی ریگولیشن کی بہت ضرورت ہے. اس میں ظاہر ہے جب ریگولیٹ کریں گے تو پھر یہ خطرہ بھی پیدا ہوگا کہ اس کو غلط استعمال نہ ہو قانون کا, وکٹمائز نہ ہو. لیکن ریگولیٹ کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. جس طرح قتل کے ملزم کو پکڑنا, انویسٹیگیٹ کرنا, پروسیکیوٹ کرنا ضروری ہے, یہاں تو بہت سے قتل ہو سکتے ہیں ہیٹ سپیچ کے توسط سے, کیونکہ لوگوں کے جذبات جب ایک بار بھڑک اٹھتے ہیں تو وہ پھر نہیں دیکھتے, پھر پتہ نہیں کیا جگہ جلتی ہے, کون لوگ مرتے ہیں, وہ تو کچھ عرصے بعد ہوش میں آتے ہیں لوگ. تو میرے خیال میں اس کی ریگولیشن کا انتظام ہونا چاہیے, اور ہمیں تعاون کرنا چاہیے ریگولیشن میں, اور حکومت کو بھی اس کی ریگولیشن کرتے ہوئے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو بالکل بیچ میں نہیں آنے دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, لاسٹلی میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑی سی فیوچر کے حوالے سے اگر آپ کا انالیسز لیں, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کی میں بات کروں گا, لیکن اس سے پہلے ڈیموکریٹک فیوچر پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کا فیوچر آپ کو اگلے 8-10 سال کے اندر کیا نظر آ رہا ہے؟ پاکستان میں ڈیموکریسی انیویٹیبل ہے. اس کے بغیر اس ملک کی مضبوطی اور آگے چلنا ممکن ہی نہیں ہے. یہ ریئلائزیشن میرے خیال میں بہت جلدی ہو جائے گی, اور ہم اپنی ڈیموکریسی کو امپروو کریں گے. اس میں سیاسی جماعتوں کو بھی تعاون کرنا پڑے گا, خاص طور پہ پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی ایک مقبول جماعت ہے. کتنی مقبول ہے؟ اب مقبول ترین ہے, یا ون آف دی مقبول ترین جماعت ہے. اس لیے کہ اس کو, بلکہ ہر پارٹی کو, جمہوریت کا جو کھیل ہے وہ جمہوریت کے رولز کے مطابق کھیلنا پڑتا ہے. وہ ایجیٹیشن اور لڑائی اور مار کٹائی کے اصولوں کے مطابق نہیں چل سکتا. میں بہت خوش ہوں کہ پی ٹی آئی اس وقت بجٹ کی ڈیبیٹ میں پوری طرح سے پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. ہر صوبے میں احتجاج بھی کر رہی ہے, لیکن ڈیبیٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. بہت اچھی بات ہے. کٹ موشنز پیش کر رہی ہے. یہ ڈیموکریسی کے رولز ہیں, اس کے مطابق کھیل رہی ہے. اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے اپنے ہاکس کے مطالبے کے باوجود وہاں پہ بجٹ پاس کیا ہے. بجٹ نہ پاس کرتے تو حکومت سسپینڈ ہو جاتی, گورنر رول لگ جاتا, قومی اسمبلی پھر صوبائی اسمبلی کا بجٹ پاس کرتی. وہ انہوں نے نہیں کیا. بہت اچھی بات ہے. اس سے میرا حوصلہ یہ بڑھتا ہے کہ شاید پی ٹی آئی اب ڈیموکریسی کے رولز کے مطابق کھیلنا چاہتی ہے, اور یہی باقی طاقتوں کو بھی کرنا چاہیے. اگلے الیکشن میں جب بھی وہ ہوں, جو سب سے زیادہ مقبول جماعت ہے, جو سب سے زیادہ ووٹ لے, اسی کو آنے دینا چاہیے. ہمارا مستقبل جمہوریت سے جڑا ہے, کیونکہ ہم ایک ملٹی ایتھنک,
ملٹی لنگوسٹک قسم کا ملک ہے, ہم ایک مونولیتھ نہیں ہیں. اگر ہم بلوچستان کے لوگوں کو احساس شرکت نہیں ہوگا تو وہ ڈسلوژن ہوں گے. خیبر پختونخوا کے لوگوں کو احساس شرکت نہیں ہوگا, کسی بھی حصے کے لوگوں کو, تو تمام کا احساس شرکت اسی وقت ہوگا جب آپ جمہوریت کو چلنے دیں گے. ٹھیک ہے, لاسٹلی میں چاہوں گا اس کے ساتھ ایک کوشچن بھی ایڈ کر لیں. پی ٹی آئی کا ذکر کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کے بہت سارے کیسز اس وقت چل رہے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو, کیا بنے گا ان کیسز کا, کب تک بنے گا؟ اور ریزرو سیٹس کے معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں, وہ بھی ایک معاملہ چل رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ فرینکلی اسپیکنگ, اگر تو پی ٹی آئی اس موجودہ سسٹم کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے, جو اچھا ہے, غلط ہے, صحیح ہے, جو بھی ہے, جیسے پی ٹی آئی, جیسے پی ایم ایل این نے 2018 میں اپنے تمام الزامات کے باوجود عمران خان صاحب کے الیکشن کو قبول کیا اور رولز آف دی گیم کے مطابق گیم کھیلی, اور پھر جب وقت آیا تو انہوں نے پھر اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا. پی ٹی آئی کو بھی یہی کرنا چاہیے. تو پھر میرے خیال میں اگلے الیکشن کے فیئر ہونے کے چانسز زیادہ ہے. پھر ان کے جو مقدمے چل رہے ہیں یہ بھی فیئرلی میرے خیال میں ٹریٹ ہو جائیں گے. یہ ریالٹیز ہیں گراؤنڈ کی. میں یہ آئیڈیلسٹکلی نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ایز اے ریئلسٹک انسان کے طور پہ کہہ رہا ہوں. تو پی ٹی آئی کو جمہوریت کے جو اس وقت گیم ہے وہ گراؤنڈ ریالٹیز کے حساب سے کھیلنی چاہیے. کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, جو بات صحیح ہے وہ کہتے رہنا چاہیے, لیکن طاقت کا استعمال سے بچنا چاہیے. اور جب انہیں موقع ملے تو اپنی مرضی سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے, الیکشن کے ذریعے پاور میں آ سکتے ہیں. ان کا حق ہے, اگر لوگ ان کو پسند کرتے ہیں تو پھر یہ مقدمات بھی ختم ہوں گے, سب چیز ختم ہوگی. ٹھیک ہے, لاسٹلی میں چاہوں گا کہ آپ کوئی میسج عوام کو دینا چاہیں. بہت سارے عوام دیکھ رہے ہیں اس وقت, اور خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ کیونکہ سر بات یہ ہے کہ نوجوان بہت ایکٹیو بھی ہیں, چاہتے بھی ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی چینج آئے, ہمیں باہر کے ممالک میں نہ جانا پڑے, اور وہ لیکن ہمیں ہوپ لیس نظر آتے ہیں. چینج بھی چاہتے ہیں, ساتھ میں ہوپ لیس بھی ہیں, ذکر بھی کرتے ہیں اکثر, کہیں بیٹھو تو کہتے ہیں یار یہ پاکستان میں موروثی سیاست چل رہی ہے, ہر بندہ اپنی آگے جنریشنز آ رہی ہیں, تو کیا بنے گا اس مستقبل؟ تو وہ جو ڈی موٹیویٹڈ ہیں, تھوڑے سے پریشان ہیں, ان کے لیے آپ لاسٹلی کوئی اگر میسج دینا چاہیں. 2-3 کوئک باتیں. موروثی سیاست جو ہے اس کے بارے میں اس کو بلیم کرنا زیادہ اچھا نہیں ہے, صحیح نہیں ہے, کیونکہ وہ گن پوائنٹ پہ تو الیکٹ نہیں ہوتے نا. وہ الیکٹ ہوتے ہیں, لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری بات, میرے خیال میں اگلے الیکشن میں یا جمہوریت کو آگے بڑھانے میں 2 فیکٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یوتھ کی پارٹیسپیشن. یوتھ نے پہلی دفعہ 2024 کے الیکشن میں ہائیسٹ پرسنٹیج آف ووٹ دیے ہیں. جتنا آپ کا ٹوٹل ووٹ ہے 45%, اتنا ہی یوتھ نے ووٹ دیا ہے. ورنہ یوتھ عموماً 15% پوائنٹ پیچھے ہوتے تھے, یعنی 45% اگر ہوا ہے تو ان کا ووٹر ٹرن آؤٹ ہوتا تھا 30%. تو یوتھ کی پارٹیسپیشن بہت اچھی بات ہے. یوتھ ڈٹرمن کرے گی فیوچر میں, اس کو مایوس ہو کے گھر نہیں بیٹھنا چاہیے, اسی طرح آگے آنا چاہیے تو چیزیں بہتر ہوں گی. لیکن سیاسی جماعتوں کو راستہ کھولنا چاہیے, اپنی پارٹیوں کے اندر یوتھ کی شمولیت کو آسان بنانا چاہیے, ٹکٹ دینے چاہیے, ان کو موقع دینا چاہیے, اور ان سے پیسے نہیں مانگنے چاہیے کہ ہم ٹکٹ دیں گے تو اتنے کروڑ روپے ہمیں دو. ان کو ان کے ٹیلنٹ اور قابلیت کی بنیاد پہ. اور آخری بات یہ ہے کہ جمہوریت کا مستقبل صرف نیشنل اور صوبائی اسمبلی کے الیکشنوں سے نہیں جڑا, اس کا مستقبل ان سے زیادہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن سے جڑا ہے. لوکل گورنمنٹس کے الیکشن ہوتے رہیں گے, لوکل گورنمنٹ کو آپ آزادانہ کام کرنے دیں گے. اب لوکل گورنمنٹ کا تو فوج نہیں روکا ہوا نا, وہ ہماری سویلین گورنمنٹ جو ہوتی ہیں پروونسز میں, وہی نہیں اسے کام کرنے دینے چاہتی. اگر وہ دیں گے تو 80% لوگوں کے مسائل تو لوکل گورنمنٹ کے ہوتے ہیں, تو وہ حل ہو جائیں گے. یہ میری یوتھ اور لوکل گورنمنٹ کی 2 باتیں ہیں جو میں ایمفسائز کرنا چاہوں گا. رائٹ سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت ساری چیزیں اور تھیں, بہت سارے سوالات اور تھے, میں چاہتا تھا آپ سے میں کروں, لیکن ڈیفینیٹلی آپ کا وقت بہت قیمتی ہے اور بہت ساری آپ کی کمٹمنٹس ہیں, لیکن پھر آپ کو تنگ کریں گے, آپ کو زحمت دیں گے. اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ کوئی اگر آپ کا سوال ہے, آپ کا فیڈ بیک ہے, وہ ضرور دیں. اس کو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا, اور آپ کو اس پر جو بھی آپ ہوگا سوال آپ کا, اس کو ہم نیکسٹ سیشن کے لیے انشاءاللہ پھر ہم اس پہ بات کریں گے. اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.